وحسينا 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 ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لیکن رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے رسول کے ساتھ، ان کی صفت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے تمام تر نیکیاں ہیں، تمام تر بھلائیاں ہیں، تمام تر اچھائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنی میں فلاح اور کامیابی تک پہنچنے والے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایمان کا مرحلہ بیان ہوا، معہو کی کیفیت بیان ہوئی، جاہدوا باموالہم ایک حد تک آپ کی خدمت میں کل بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج ایک مرحلہ آگے لے کر آپ کو جانا ہے کہ جاہدوا بانفسہم، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کا، اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا، اپنی حیثیت کا جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے اور جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں لے کر آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے قربان کرتے ہیں۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد اصغر ہے کہ جو خود اتنا سخت ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، تلواروں کے سائے میں جو جہاد کیا جائے اور جو اللہ کی عبادت کی جائے اور واجب کو ادا کیا جائے، سختی میں اور شدت میں اور تکلیفوں میں جو جہاد کیا جائے، اتنی عظیم عبادت کو پروردگار عالم اور احادیث اور روایات جہاد اصغر سے تعبیر کر رہی ہے۔ حالانکہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کے باوجود اس سے بڑا ایک اور جہاد موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ جہاد اصغر کی کیفیت کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج جہاد اکبر کہ جب ایک طبقہ آیا اور جنگ سے واپس آ کر اللہ کے رسول سے ملاقات کی تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جہاد اصغر تمہیں مبارک ہو۔ آنے والے اصحاب پریشان ہو گئے کہ اتنی سختی اور اتنی مشکلات اور اتنی تکلیفیں، اس کے باوجود اس جہاد کو چھوٹا جہاد کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ایک اور بڑا جہاد موجود ہے۔ پوچھا کہ پھر وہ بڑا جہاد کتنا سخت ہوگا؟
جب چھوٹا جہاد اتنا مشکل تھا تو وہ بڑا جہاد کتنا مشکل ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا وہ کوئی اور جہاد نہیں, وہ باہر کے دشمن سے نہیں لڑنا بلکہ وہ تمہیں اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے. اندر کے دشمن سے جو لڑنا ہے وہ جہاد سخت بھی ہے, مشکل بھی ہے, اور ہمیشہ جاری اور باقی رہنے والا جہاد ہے. ہمیشہ جاری, ہر لمحہ اور ہر لحظہ جاری رہنے والا جہاد ہے. ہر لمحہ اور ہر لحظہ جاری رہنے والا جہاد ہے. ایک طرف تمہارا نفس ہے جو تمہیں برائیوں پر اکسا رہا ہے, جو تمہارے اندر موجود ہے. باہر سے ایک طرف شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے, اور ایک طرف سے دنیا کی رنگینیاں ہیں جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. ان تینوں سے بچ کر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھے, اللہ کو اپنے اوپر موجود سمجھے. انسان یہ تصور کرے کہ میرے آگے قیامت ہے, میرے پیچھے موت ہے, اور میرے اوپر پروردگار عالم کی ذات ہے جو پروردگار مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. سورہ مبارک علق میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, علم یعلم بأن اللہ یرا. کیا یہ انسان دیکھے تمام تر مشکلات اور تمام تر گناہوں سے نجات کا پروردگار عالم رستہ بتا رہا ہے اس مختصر سی آیت میں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ ہر لمحہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, ہر لمحہ ایک آنکھ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے, ہر لمحہ ایک بصیر اور دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے. شب جمعہ ہے, امیر المومنین دعائے کمیل میں گناہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دعائے کمیل کے آخر کے جملات پچھلی شب جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اب ابتدائی جملات, اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التي, ساتھ دیں گے میرا, تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء, احسنت, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء, ہو گیا. اس کے بعد اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ میری ان خطاؤں کو معاف کر دے, اے اللہ میرے, اب دیکھیں گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے امید منقطع ہو جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنقع الرجاء, امید منقطع ہو جاتی ہے, تقطع الرجاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء, اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے, جن گناہوں کی وجہ سے میری دعا تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو پاتی. ان گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. تحتک الاسم, جو عصمت کے پردوں کو چاک کر دینے والے ہیں, جس کے بعد انسان کی پاکیزگی باقی نہیں رہتی. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. یہ گناہ کے اثرات انسان کی زندگی میں, گناہ انسان کیوں کرتا ہے, پھر سورہ مبارک الگ ہم کو بتا رہی ہے, کلا ان الانسان لیطغی, ہاں یہ انسان سرکشی کرتا ہے, یہ انسان طغیان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. قرآن کا معجزہ دیکھیں, انسان کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ سرکشی کی وجہ سے. کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ اپنے آپے سے, اپنے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے, طغیان کرنے لگتا ہے, اپنے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا, اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتا, اہوائے نفس کا غلام ہو جاتا ہے. اس لیے کیا کرتا ہے؟ طغیان کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے آگے والی آیت, الراہ استغنا, اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. الراہ استغنا, یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو اپنے پروردگار عالم سے
بے نیاز سمجھتا ہے. انتم الفقراء الی اللہ. پروردگار عالم انسانوں کا تعارف جب قرآن میں کرا رہا ہے تو کہہ رہا ہے تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو. حقیقت میں یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے, کچھ بھی, نہ تمہارا وجود تم سے ہے, نہ تم وجود میں خود سے آئے ہو, اور نہ تمہاری بقا خود سے ہے, نہ آغاز خود سے ہے اور نہ استقلال تمہارا خود سے ہے. تم آغاز میں بھی اللہ کے محتاج ہو اور باقی رہنے میں بھی اس کے محتاج ہو. کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. پھر آگے والی آیت بتا رہی ہے کیا کرے کہ اللہ سے خوف اور ڈر انسان کے دل میں رہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. صرف یہ خیال کرے کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کر, اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے کہ جس نے مجھے درس اخلاق لینا ہو نا, کبھی اگر اپنے اخلاق کو سدھارنا ہو, کبھی اس کربلا اور درسگاہ کے وسیلے سے کبھی یہ خیال آ جائے کہ اپنے اوپر کام کرنا چاہیے اور اپنی تربیت پر اور اپنے تزکیے پر اور اپنی اصلاح پر کام کرنا چاہیے, تو کبھی کبھار اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس نعمت سے دور کر رکھا ہے جو نعمت آپ کو دی ہے. اسلام نے حکم دیا ہے نا قبرستان جائیں. ہمیشہ سننے سے نہیں ہوتا, جائیں اور قبرستان میں جا کر دیکھیں. ہم سے اور آپ سے زیادہ عزت دار لوگ اس وقت منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں. ہم سے اور آپ سے زیادہ جان پہچان والے اور اپنے ارد گرد اپنے اطراف میں لوگ رکھنے والے افراد اس وقت مٹی تلے دبے ہوئے ہیں. کوئی ان پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. قبرستان سے بھی زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں عبرت لینا, دیکھنا, تو جائیں اور کبھی جا کر ہاسپٹلز کا وزٹ کریں. کتنی بیماریاں ہیں کتنے لوگوں کو, کس طرح کی بیماریاں ہیں کس طرح کے لوگوں کو. اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت کی نعمت دی ہے, سلامتی کی نعمت دی ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ دی ہے. آج ذرا باہر جا کے آپ گلیوں میں جائیں, چوراہوں پر جائیں, کہیں پر میوزک بار کھلا ہوا ہے, کہیں پر لوگ دنیا میں مصروف ہے, کہیں پر کوئی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں پر کوئی تفریح کر رہا ہے, کہیں پر کوئی فلم دیکھنے میں مصروف ہے, کہیں پر کوئی اور کسی اور دنیا کے کام میں مصروف ہے. آج کی رات اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت دی کہ ہم اور آپ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہیں. اسی نعمت کا اگر ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. برائے خشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات. سب سے اہم چیز کہ جس کے بغیر کامیابی تک نہیں پہنچا جا سکتا, اسلام نے ظاہری طہارت کو کتنی اہمیت دی ہے. ظاہری طہارت کو جب آپ فقہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فقہ کا پہلا باب کیا ہے؟ باب طہارت ہے. کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا لیں, توضیح المسائل سے لے کر آپ جائیں اور جا کر عروۃ الوثقیٰ تک کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, ہر کتاب کا آغاز ہو رہا ہے کس سے؟ باب طہارت سے, وضو سے, غسل سے, تیمم سے. یہ اللہ نے جو طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے, یہ اللہ جو طہارت کا اتنا زیادہ ذکر قرآن میں کر رہا ہے, اللہ جو طہارت کا اتنا زیادہ ذکر اسلام میں اور دین میں کر رہا ہے, یہ ظاہری طہارت, یہ طہارت کے احکام دیکھیں کتنے آسان ہیں. جو کہ کلی حکم ہے وہ کیا ہے؟ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ نجس ہے وہ نجس ہے, اس کے علاوہ سب کچھ آپ کے لیے پاک ہے. آسان سا حکم ہے بہت, لیکن اہمیت کتنی زیادہ دی گئی ہے. یہ ساری جو ظاہری, ہمیشہ باوضو رہو, ہمیشہ وضو کے عالم میں رہو, خصوصاً جب
فرش عزا پر آئیں، جب امام بارگاہ میں آئیں، جب کل جلوس میں آئیں تو وضو کے عالم ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم عبادت کرنے اس مقام پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر معصومین تشریف لاتے ہیں، وضو کے عالم ہے۔ لیکن یہ جو ظاہری طہارت سکھائی جاتی ہے، وضو کے حالت میں رہو، وضو کے عالم میں رہو، یہ سب کے سب مقدمہ ہے اس طہارت تک پہنچنے کا جسے طہارت باطن کہا جاتا ہے، جسے طہارت نفس کہا جاتا ہے، جسے تزکیہ کہا جاتا ہے، جسے پاکیزگی روح کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب ظاہری طہارت مقدمہ ہے۔ ہمیشہ باوضو رہو، ہمیشہ ظاہری طہارت میں رہو تاکہ باطنی طہارت تک پہنچ سکو۔ پروردگار عالم قرآن سمجھنے کی شرائط میں سے ایک شرط کیا بتا رہا ہے؟ لا یمسہ الا کہ کوئی قرآن کو مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو پاک ہو، اور اہل بیت کے در پر آنے کی شرط بھی یہی بتا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان پر۔ اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن کو تو کافر بھی ہاتھ لگا لیتا ہے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ جو پاک ہو چکا ہو؟ ہم دیکھتے ہیں آئمہ کے روزے پر تو کافر بھی جا رہا ہے، منافق بھی جا رہا ہے، مختلف ممالک کے بادشاہ اور ظالم بھی جا رہے ہیں، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نجاست ہمیشہ اہل بیت سے دور رہے گی؟ تو جواب بہت آسان ہے کہ قرآن کے الفاظ کو تو نجاست کے ساتھ ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، ویسے شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، وقوع ہو سکتا ہے، حرام ہے لیکن واقع ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم اور ہدایت تک پہنچنے کے لیے انسان کے دل کے اندر طہارت ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں طہارت نہ ہو قرآن کی ہدایت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اسی طرح جب تک دل پاک نہ ہو اہل بیت کے اس مقصد تک نہیں پہنچا جا سکتا جس تک اہل بیت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اس ہدف تک نہیں پہنچا جا سکتا کہ جس تک اہل بیت اطہار علیہ السلام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کامیابی کے لیے اہم ترین شرط کیا ہے؟ پروردگار عالم 11 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، 11 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، قد افلح من زکاہا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یعنی کیا پاک کیا؟ نجاست کو دور کیا جسم سے؟ نہیں، جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ یعنی انسان دل سے گناہوں کو دور کرے، یعنی انسان اپنی روح سے ان تمام خبائث کو، ان تمام نجاستوں کو، ان تمام کثافتوں کو، ان تمام خرابیوں کو، ان تمام خامیوں کو، ان تمام برائیوں کو دور کرے، جس کو دور کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ اس طرح سے روح کی طہارت نصیب ہوتی ہے، اور جب تک یہ طہارت باطنی مجھے نصیب نہ ہو میں نے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ پروردگار عالم 11 قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اسے ناپاک کیا وہ ناکام ہوا، جس نے اسے پاک کر لیا، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہوگا۔ سورہ مبارک اعلیٰ میں پھر کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا۔ کامیاب صرف وہ ہے جس کا دل پاک ہے، جو ایمان اور عمل صالح کے سائے میں اتنا رشد کرے کہ اس کا دل پاک ہو جائے۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جب تک انسان اسے پاک نہ کرے اس وقت تک اچھائیاں اس طرح فائدہ نہیں دے سکتی، جب تک اس میں سے برائیاں ختم نہ ہو۔ مثال آپ سب کے ذہن میں موجود ہے کہ اگر اس گلاس کے اندر آب زمزم بھی میں ڈالوں، آب فرات بھی میں اگر ڈالوں، مقدس ترین پانی اس کے اندر اگر موجود ہو اور ایک قطرہ خون کا ہو تو یہ پورا کا پورا پانی نجس ہو جائے گا۔ یا ایک قطرہ اگر اس میں نجاست موجود ہو، میں اس میں آب فرات بھی ڈالوں، آب زمزم بھی ڈالوں، تب بھی یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ جب تک میں اسے پاک نہ کروں
جب تک میں اس کو پاک نہ کروں اس وقت تک اس میں جتنا مقدس پانی ڈالوں گا یہ پانی پورا کا پورا نجس ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان کا دل ہے, جب تک انسان دل سے گناہوں کو پاک نہ کرے, دل کو خباثتوں سے, کثافتوں سے, نجاستوں سے دور نہ کرے, اس وقت تک انسان جتنا اس میں پاک چیزیں ڈالتا رہے گا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب تک گناہوں سے دور نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھنا چھوڑ دیں, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, نہیں, بلکہ اس طرح نماز پڑھیں, اس طرح عبادت کریں کہ یہ جو جائے گی, جو پاکیزگی آئے گی, یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. جو پاکیزگی نفس کو نصیب ہوگی وہ اسی ایمان اور عمل سے نصیب ہوگی, اور پھر ایمان اور عمل جو فائدہ دکھائے گا وہ اسی طہارت کی وجہ سے فائدہ دکھائے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. ایمان کے سائے میں عمل رشد پائے گا, عمل کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. لیکن جب دل پاک ہو جائے, ابھی ہم صبح مجلس, پھر دوپہر کو مجلس, پھر شام کو مجلس, پھر مغرب کے بعد 3 مجلسیں, اور پھر اس کے بعد ماتم داری 2 جگہ پہ. اور ہم کتنی دفعہ امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں, لیکن میرے اندر کیوں وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو آنی چاہیے تھی, اور جو کربلا جو تبدیلی لانے کے لیے کربلا ہے. کربلا درسگاہ ہے نا, یہ تو روز روشن کی طرح آشکار اور واضح ہے, اس میں تو کسی قسم کے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جو اس میں شک اور شبہ کر رہا ہے وہ تو در حقیقت روز روشن کا انکار کر رہا ہے. کربلا امام حسین نے ایک درسگاہ بنائی ہے. امام حسین نے مقتل کو مکتب میں تبدیل کر دیا ہے. امام حسین نے اپنی قتلگاہ کو درسگاہ بنا دیا ہے. امام حسین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے درس قائم کیا ہے. اگر اس ذکر سے میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ آپ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے, اگر دل پاک ہو تو قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی ہے. آرابی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہتا ہے میری بکریاں باہر کھڑی ہوئی ہیں, میرے پاس زیادہ وقت نہیں, مجھے بکریاں چرانے کے لیے جانا ہے, جلدی سے مجھے دین سکھا دیجئے. یا اللہ, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے اصحاب کی طرح آپ کے پاس پورا دن بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتا رہوں, مجھے جلدی سے دین سکھا دیجئے, شارٹ کٹ. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ صحابی کے پاس, ایک صحابی کے حوالے کیا. صحابی نے پڑھانا شروع کیا, پہلا درس پڑھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال الانسان. پڑھاتے گئے, مجھے یہیں تک یاد تھی, پڑھاتے گئے پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرًا يَرَهُ. صحابی نے کہا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا, جو ذرہ برابر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی اپنی آنکھوں سے اسے اپنے سامنے دیکھے گا. پہلا درس پڑھا, ابھی نماز کا حکم باقی ہے, ابھی روزے کا حکم باقی ہے, ابھی زکوٰۃ کا حکم باقی ہے, ابھی امر بالمعروف کا حکم باقی ہے, ابھی جہاد کے احکام باقی ہے, ابھی آداب باقی ہیں, ابھی اخلاق باقی ہیں, ابھی عقائد باقی ہے, ابھی فقہ باقی ہے, ابھی تو اتنا کچھ باقی ہے. عربی اٹھا اور کہا خدا حافظ, میں جا رہا ہوں, مجھے سمجھ میں آ گیا بس کیا ہے دین پورا. عربی چلے گیا. اللہ کے رسول کا صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کس کو بھیجا تھا؟ کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے اسے بس پہلا درس جو پڑھایا وہ کہنے لگا مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا, مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا, میں جا رہا ہوں, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میں جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صحابی سے کہ کیا پڑھایا تھا؟ اس نے کہا سورہ زلزال پڑھائی, آخری آیت پر پہنچا, وہ آخری آیت سن کر چلا گیا, کہا مجھے دین سمجھ میں آ گیا. اللہ کے رسول نے کہا وہ آیا تھا تو جاہل تھا, گیا ہے تو فقیہ بن کر گیا ہے. آیا تھا تو عربی بکریاں چلانے والا تھا, گیا ہے تو مجتہد بن کر گیا ہے. آیا تھا تو اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا,
گیا ہے تو پورا دین سمجھ کر گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل اتنا پاک تھا. ایک آیت نے اتنا اثر کیا, ایک آیت نے اتنا اثر کیا اس پر کہ اس کا عمل بھی پاک ہو گیا, اس میں اخلاق بھی آ گئے, اس میں احکام بھی آ گئے, اس میں عبادات بھی آ گئی, اس میں خوف خدا بھی آ گیا, اس میں رسالت پر یقین بھی آ گیا, اس میں ولایت پر اعتماد اور یقین بھی آ گیا. جب دل پاک ہو تو ایک آیت کافی ہوتی ہے, جب دل طاہر نہ ہو ساری زندگی رسول کے ساتھ رہے پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. اے ہمارے درسگاہ حق قصیدہ راستہ اور محمد و آل محمد بلند تر سلوات. ایک آیت اتنا اثر کرتی ہے جب دل پاک ہو, جب دل پاک ہو. ایک آیت کافی ہوتی ہے. کبھی کبھار دل سخت پڑ جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. مولانا صاحب پھر اس بندے کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے مہر لگائی ہے نا, اللہ نے گمراہ کیا ہے. سوال ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کبھار قرآن کو اس طرح سے حل کیا کیجئے, قرآن سے اس طرح سوالات نکالا کیجئے اور قرآن کو اس طریقے سے حل کیا کیجئے. قرآن پڑھنے کے بہت سے راستے ہیں. نوجوانوں کو ہدیہ دے کر جاؤں, تفسیر نمونہ کے ساتھ جڑ جائیے. آسان تفسیر. آیت اللہ مکارم نے 10 لوگوں کے ساتھ مل کر جب گروپ ایفرٹ ہوتی ہے تو ایک اچھی چیز سامنے آتی ہے. 10 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مجتہد نے ایک تفسیر لکھی ہے عوام کے لیے, جسے تفسیر نمونہ کہا جاتا ہے. قرآن سے اپنے رشتے کو اگر بڑھانا ہے تو قرآن پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اور اس طرح سمجھنا ہے کہ قرآن کے یہ جو اشکالات اور اعتراضات جو قرآن پر وارد کرتے ہیں بعض لوگ, اسے ہمارے نوجوان نسل کے لیے حل ہو, قدم آگے بڑھائیں. تفسیر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تفسیر ترتیبی پڑھیں, شروع سے شروع کریں, سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک. ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں, موضوعاتی طور پر میں تفسیر پڑھ رہا ہوں. موضوعاتی اخلاق قرآن میں کہاں کہاں پر ہے, توحید قرآن میں کہاں کہاں پر ہے, انسان کا ذکر قرآن میں, امامت قرآن میں کہاں کہاں پر ہے, امیر المومنین کی بات قرآن میں کہاں کہاں پر ہے, اہل بیت کے فضائل قرآن میں کہاں کہاں پر ہے, مختلف ٹاپک, انفاق قرآن میں کہاں کہاں پر ڈسکس ہوا ہے, منافقین قرآن میں کہاں کہاں پر بات ہوئی ہے اس بارے میں, اخلاقی باتیں قرآن میں کہاں کہاں ہوئی ہے, اللہ کے رسول کے فضائل قرآن میں کہاں کہاں پر کس کس طرح بیان ہوئے ہیں, اخلاق, آداب, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن میں الگ الگ طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. قرآن اس میں الگ الگ طور پر ریسرچ کر سکتے ہیں موضوعاتی طور پر. پھر ہم آئے, خود تفسیر کے مختلف مکتب ہیں, مختلف انداز میں تفسیر کی جاتی ہے. ایک دفعہ تفسیر قرآن کی جاتی ہے خود قرآن سے, تفسیر قرآن کی جاتی ہے خود قرآن کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے. ایک دفعہ تفسیر قرآن کی جاتی ہے روایات کے ذریعے سے, کہ صرف, اور ہمارے پاس ہر طرح کی تفسیر موجود ہے الحمدللہ. تفسیر قرآن بالقرآن, علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی. تفسیر روایات کے سائے میں, تفسیر قمی ہے, تفسیر نور الثقلین ہے, مختلف تفسیریں کہ اس آیت کے بارے میں معصومین کی روایت کیا کہتی ہے. بس اس سے پڑھ کر, اس سے آگے چل کر دونوں تفسیروں کو جمع کیا جائے, مختلف انداز اور مختلف تفسیروں کی روش کو جمع کیا جائے. عصر حاضر میں آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم لکھی, درس دی اور اس کو لکھا گیا. اب تک وہ شائع ہو رہی ہے. اب تک وہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ نوجوانوں کے لیے تفسیر نمونہ ہے. آغاز کرے کہاں سے؟ آسان تفسیر سے. اور اس سے بھی آسان چاہیے, یہ بھی اگر ہضم نہیں ہو رہی ہے تو اس سے آسان کون سی ہے؟ تفسیر نور محسن کراتی صاحب کی. ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے, ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے. صرف ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ آئیں اور آگے بڑھ کر اسے نکالیں اور اس پر کام کریں. تفسیر نمونہ کا غالباً انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہونا چاہیے, مجھے علم نہیں ہے لیکن ہوگا. مختلف زبانوں میں, اردو میں, عربی میں, فارسی میں لکھی گئی ہے, اردو اور عربی میں تو موجود ہے. تفسیر قرآن روایات کے سائے میں, تفسیر قرآن عقل کے سائے میں, تفسیر قرآن علمی طور پر, تفسیر قرآن ادبی طور پر, یعنی کہ گرامر کے ذریعے سے تفسیر قرآن کو حل کیا جائے, معانی کے ذریعے سے یہ ساری تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. آئیں اور آ کر قرآن
جلانے والوں سے اس طرح سے انتقام لیں کہ قرآن سے اپنے رشتے کو بڑھا دیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی صلوات. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے. تو اس میں میری کیا غلطی ہے جب اللہ نے دل پر مہر لگا دی؟ تو سوال ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہر لگانے کا مقدمہ خود میں فراہم کرتا ہوں. مہر لگانے کا اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. تو جب اللہ گمراہ کرتا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس گمراہی کا مقدمہ خود میں فراہم کرتا ہوں. اس دل پر مہر لگنے کے مقدمات کو خود میں فراہم کرتا ہوں. اتنا سخت پڑ جاتا ہے دل. قرآن مجید کی یہ آیت بہت عجیب ہے، واقعاً دل ہلا دینے والی آیت ہے جو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. انسان اگر رات بھر بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ کر گریہ کرے تو کم ہے کہ کہیں میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد ان کے دل سخت پڑ گئے ہیں، پتھر دل ہو گئے ہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، جیسے پتھر بن گئے ہو. نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. کیوں پتھر سے زیادہ سخت؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کبھی کبھار ان پتھروں سے بھی نہریں نکل آتی ہیں، لیکن ان کے دل سے کبھی گریہ نہیں نکلتا، ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے. کبھی کبھار پتھر میں سے نہر نکل پڑتی ہے، پانی پھوٹ پڑتا ہے. پتھر بھی کبھی کبھار نرم پڑ جاتا ہے، لیکن ان کے دل کبھی نرم نہیں پڑتے، اتنے سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کبھی کبھار پتھر شک ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی کبھار یہ گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے. کبھی کبھار پہاڑ میں سے جو پتھر گر پڑتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے ہی گر رہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں، ایسے ہی نہیں گر رہا، یہ اللہ کی خشیت سے، یہ اللہ کے ڈر سے زمین پر گر رہا ہے. کبھی کبھار پتھر بھی اللہ کے خوف سے زمین پر گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کبھی تیار نہیں ہوتا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو. اللہ کو معلوم ہے انسان اگر گناہ سے رکنا چاہے تو اللہ خود مدد کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر انسان گناہ سے دور رہنا چاہے، سب سے بڑے گناہ کس سے کرتا ہے انسان؟ لیتا کس سے ہے؟ آنکھوں سے اور کانوں سے. چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، لیتا ہے. اس کے بعد باہر کس سے نکالتا ہے؟ اپنی زبان کے ذریعے سے. دیکھیں جو کچھ آپ نے آنکھوں سے اور کانوں سے اپنے اندر ڈالا ہے وہ آپ کے دل کا حصہ بن جائے گا، اور وہ جو دل کا حصہ بن گیا ہے وہی زبان سے بات نکلے گی. اگر چاہتے ہیں کہ زبان جو برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی پونجی ہے، یہ پاک ہو جائے تو دل پاک ہونا ضروری ہے. دل پاک کرنا ہے تو آنکھ اور کان کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. یہ سلسلہ ہے. جب انسان گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ خود انسان کی مدد کرتا ہے. داستان ہمارے سامنے موجود ہے. ایک جوان ہے کہ جس کے نام پر اللہ قرآن میں پورا سورہ نازل کر رہا ہے. جوانی کے اوج پر ہے. وہ کون ہے؟ جوانی کے اوج پر کون ہے؟ حضرت یوسف. جوانی کے اوج پر ہے. شہوت موجود ہے، انسان ہے. شادی نہیں ہوئی ہے. خاتون خود دعوت دے رہی ہے. توجہ کیجئے گا ایک ایک جملے پر. خاتون خود دعوت دے رہی ہے. دعوت دینے والی بھی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بادشاہ کی زوجہ ہے، ایک اچھے خاندان اور اچھے اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والی. ماحول ایسا فراہم ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو بھی یقین ہے کہ کسی اور کو معلوم نہیں چل پائے گا، اور جب دعوت اس طرف سے ہے تو وہ بھی کسی اور کو بات نہیں بتائے گی. لیکن ایک ڈر یوسف کو لاحق ہے.
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جوانی کا اوج ہے، خواہشات کا عروج ہے، خواہشات کی معراج ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، سامنے سے خود دعوت دی جا رہی ہے، تمام موقع فراہم ہیں، تمام دروازے بند ہیں، تمام وہ چیزیں گناہ کے لیے تمام مقدمات فراہم ہے، لیکن حضرت یوسف کو صرف ایک خوف ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق گناہ کی حقیقت سے واقف ہے، گناہ کے غلاظت سے، گناہ کی گندگی سے، گناہ کی نجاست سے، گناہ کی خباثت سے، گناہ کی کثافت سے واقف ہے کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے. دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جس کام کی طرف میں جا رہا ہوں، اگرچہ میرا نفس مجھے بلا رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کام سے ناراض ہو رہا ہے، اور جس کام سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے اس کام سے زیادہ پلید اور نجس کام کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھکرا دیا دعوت کو، اور دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں حضرت یوسف کو معلوم ہے کہ مجھے کیا سزا دی جائے گی، حضرت یوسف کو معلوم ہے. حضرت یوسف بند دروازوں کی طرف بھاگے، بند دروازے کھلتے چلے گئے. در حقیقت قرآن ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے، اگر اللہ کی راہ کی طرف قدم بڑھایا تو جو دروازے بند ہیں اللہ ان راستوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، اللہ ان راستوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، اللہ ان تمام موقعوں کو تمہارے لیے فراہم کرے گا. اگر زندان کی تاریکی میں اور سلاخوں میں بھی جانا پڑے تو جانے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ قوت کیسے نصیب ہوئی؟ یہ طاقت کیسے نصیب ہوئی؟ وما ابرئ نفسی. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے دل، اپنی فکر، اپنی ضمیر پر بھروسہ نہیں ہے. کس پر بھروسہ ہے؟ الا ما رحم ربی. بے شک نفس بہت زیادہ برائی کی طرف بلانے والا ہے. صرف رستہ ہے تو ایک رستہ ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ میرے رب کی مدد میرے ساتھ رہے. میرا رب اگر میرا مددگار رہے تب تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ بچنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. یہ حضرت یوسف کا تقویٰ ہے کہ جو ہمیں مصر میں نظر آتا ہے، اور ایک اور جوان کا تقویٰ ہے کہ جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. ایک اور نوجوان کا تقویٰ ہے کہ جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. کیسا تقویٰ ہے؟ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے؟ جب امام حسین نے کہہ دیا کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، اب علی اکبر نے کہا فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ حسین ابن علی کی تربیت کا اثر ہے کہ صرف اتنا جاننا ہے کہ ہمارا رستہ تو حق پر ہے نا. کیا علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں؟ کیا علی اکبر نہیں پہچانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں؟ نہیں جانتے تھے، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر کوئی حق پر ہے تو وہ ہم ہیں اور ہمارا لشکر ہے، اور اگر کوئی باطل پر ہے تو وہ ہمارے خلاف جو آ رہا ہے وہ باطل پر ہے، اس کا خاندان باطل ہے، اس کی نسلیں باطل ہیں. مل کر درود پڑھیں. امام زمانہ بلندتر سلوات. اس پاکیزگی تک پہنچانے کے لیے اسلام آیا ہے، اس پاکیزگی تک پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے، اس پاکیزگی تک پہنچانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ آئی ہیں. اس طہارت تک پہنچانے کے لیے، اس پاکیزگی تک پہنچانے کے لیے، اس معیار تک پہنچانے کے لیے، انہیں معیار کہا جاتا ہے. امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کیا ہے؟ السلام علیک یا میزان الاعمال. سلام ہو اس ذات پر کہ جو اعمال کا ترازو ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو ہم کہتے ہیں قیامت میں میزان ہوگا، یہ میزان کون سا میزان ہے؟ اس میزان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے بتایا، اس
حدیث زیارت کے جملے نے بتایا کہ وہ میزان کیا ہے. امیر المومنین وہ میزان ہے. یعنی کیا امیر المومنین ترازو ہے؟ یعنی امیر المومنین کی عبادت معیار ہے, امیر المومنین کی نماز معیار ہے, امیر المومنین کا روزہ معیار ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جس معیار پر پرکھا جائے گا اس عبادت کو علی کی عبادت کہا جاتا ہے. جتنی انسانوں کی عبادت علی سے قریب ہوتی جائے گی اتنی خدا کے نزدیک مورد قبول ہوتی جائے گی, اتنی خدا کے نزدیک مورد قبول ہوتی جائے گی, اتنی خدا کے نزدیک قابل قبول ہوتی جائے گی. امیر المومنین یعصوب الدین کہا گیا. یعصوب الدین کیا مطلب ہے یعصوب الدین کا؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کے چھتے میں جو مکھیوں کی سردار ہوتی ہے اسے یعصوب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعصوب. اس شہد کی مکھی کے چھتے میں جو مکھیوں کی سردار ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام کچھ نہیں ہوتا. یہ پھولوں پہ نہیں جاتی, یہ باغوں میں نہیں جاتی, یہ اپنے چھتے میں ہی رہتی ہے. جب ساری مکھیاں باغوں میں چلی جاتی ہے, پھولوں پر چلی جاتی ہے, پھول سے رس لے کر واپس آتی ہے, تب یہ یعصوب اپنے چھتے پر آنے والوں کو چیک کرتی ہے کون سی مکھی ہے کہ جو صاف اور پاک رس لے کر آئی ہے اور کون سی مکھی ہے کہ جو زہریلا رس لے کر آئی ہے. یہ یعصوب چیک کرتی ہے کہ جو مکھی پاک اور صاف اور شفاف پھول کا رس لے کر آئی ہے اسے اپنے چھتے میں, اسے اپنے گھر میں آنے دیتی ہے, اور جو مکھی زہریلا رس لے کر آئی ہوتی ہے اسے واپس بھیج دیتی ہے. امیر المومنین کو یعصوب کیوں کہا گیا؟ امیر المومنین جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, دیکھیں گے کس کا ایمان کس کمال پر موجود ہے. اسی لیے امیر المومنین کو قسیم النار والجنت کہا گیا. جس طریقے سے یعصوب آنے والی زہریلی مکھیوں کو جدا کر کے واپس بھیج دیتی ہے, اس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب جنت کے دروازے پر جو ناقص ایمان لے کر آئے ہوں گے انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر میں اپنے استاد علامہ طباطبائی سے نقل کیا ہے کہ جب جنت پر پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پر دق الباب کریں گے تو اس دق الباب کے نتیجے میں, اس دروازے کو بجانے کے نتیجے میں جو آواز آئے گی وہ کس کی آواز ہوگی؟ وہ آواز کیا ہوگی؟ جب کسی چیز کو بجایا جاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے. جب جنت کے دروازے کو بجایا جائے گا تو آواز کیا آئے گی؟ جب جا کر جنت کے دروازے کو بجائیں گے تو جو آواز اس سے آئے گی, روایت کہہ رہی ہے, علامہ طباطبائی نے نقل کیا کہ وہ آواز ہوگی علی علی علی. کہا مومن جنت کے دروازے کو بجائے گا کیوں؟ مومن جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا کیوں؟ جنت کے دروازے کو بجانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو پھر لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کو بجا بجا کر بتائیں گے کہ ہم جنت میں کس سے ملاقات کو جا رہے ہیں. علی علی, اس قوم کا لیڈر علی علی, جنت میں ملیں گے علی علی, کوثر میں ملیں گے علی علی, ذرا زور سے بولو علی علی, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد. جنت کے دروازے پر جا کر بتائیں گے ہم نہروں کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم باغات کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم پھلوں کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم حوروں کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر ہم کسی ذات کی محبت اور عشق میں آئے ہیں جنت میں تو اس ذات کو مولا الموحدین علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. چمن چمن گلی گلی, شہر شہر گلی گلی, علی علی, نعرے صرف مجلس کی رونق کے لیے اور خطابت کے لیے یہ بات نہیں کر رہا بلکہ یہ عقیدے کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, جس طریقے سے انسان ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا, ہم اور آپ ولایت امیر المومنین کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور پھر معصوم نے فرمایا کہ جب اپنے دل میں ولایت اور محبت امیر المومنین کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا کرنا
کہ جس نے تمہیں آغوش میں ناد علی کان میں سنا سنا کر دودھ پلایا اور تمہیں ولایت امیر المومنین کو اس طرح منتقل کیا اپنے وجود سے تمہارے وجود کے اندر کہ جس طریقے سے ایک کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانے کو منتقل کرتا ہے، اس طریقے سے ہماری ماؤں نے اور ہمارے اجداد نے اس محبت کو، جب اس محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، اس محبت کی چاشنی کو محسوس کرنا، تب اپنی ماں کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو امام حسین سے جب پوچھا گیا نا، مقدمہ تھا سب کچھ، جب امام حسین سے پوچھا گیا مولا کبھی علی اصغر تو کبھی علی اکبر تو کبھی علی اوسط، آپ کو کوئی اور نام نہیں ملتا رکھنے کے لیے؟ تو سید الشہداء امام حسین نے پلٹ کر کہا اگر اللہ 1000 بچے دے گا تو سب کا نام علی رکھ رکھ کر بتاؤں گا کہ دشمن جتنا مٹانا چاہتا تھا ہم اتنا زندہ کر کے رہیں گے۔ یہ نام رکھ کر جہاد کر رہے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ جب منبروں کو بنایا گیا اور وہاں سے امیر المومنین کی تنقیص شروع کی گئی، جمعے کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک امیر المومنین پر لعن، طعن، فحش اور گالی نہ دے دی جائے، مکمل نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی خطیب بھول جائے تو وہ جمعے کی قضا کرتا تھا۔ بچوں کو گفٹ دیے جاتے تھے، بچوں کو بکریاں، اس زمانے میں یہ پلاسٹک کے کھلونے تو ہوتے نہیں تھے چائنا کے، تو بچوں کو بکریاں دی جاتی تھی۔ کون دیتا تھا؟ حاکم دیتا تھا۔ کیا کہہ کر دیتا تھا؟ کہ سب کو کہہ دینا کہ شام کے حاکم نے دیا ہے، اور جب 1 مہینے بعد بچہ اس بکری سے مانوس ہو جائے تو نقاب پہن کر جانا، بکری کو ذبح کر کے بولنا علی نے کوفے سے بھیجا ہے۔ اب سوچیں بچے کے دل میں کتنی نفرت بیٹھ جائے گی، کتنی نفرت بیٹھ جائے گی۔ لیکن اللہ جس کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنا چاہے، اللہ جس کی محبت کو دلوں میں زندہ کرنا چاہے، اس کی محبت کو کون مٹا سکتا ہے؟ تخت مٹ گئے، تاج مٹ گئے، حکومتیں مٹ گئی۔ ایک انسان کو ختم کرنا ہو، سوچے ایک انسان کو ختم کرنا تھا، محدثین ہیں، مورخین ہیں، حکومت ہے، پیسہ ہے، مشینری ہے، لوگ ہیں، سپاہی ہیں، فوجی ہیں، کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اور میں کہوں ایک شخص کا نام ختم کر دو، جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں، جتنے افراد چاہیے میں دیتا ہوں، جتنی فوج چاہیے میں دیتا ہوں، ختم کرو اس کا نام۔ لیکن پھر بھی پیسہ بھی لگا، مشینری بھی لگی، مورخ بھی لگا، محدث بھی لگا، عالم بھی لگا، قاضی بھی لگا، سب نے مل کر کوشش کی، گڑی گئی چیزیں، بنائی گئی چیزیں، جال کی گئی چیزیں، وضع کی گئی چیزیں، لیکن پھر بھی یہ ایک نام اتنا روشن ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی محبت ہے کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا لوگ مٹاتے مٹاتے مٹ گئے، دباتے دباتے دب گئے، ختم کرتے کرتے ختم ہو گئے، لیکن یہ ذکر بھی باقی ہے، یہ فکر بھی باقی ہے۔ یہ معجزہ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس گھر کا فرد معجزہ ہے، اور ہر فرد چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے علی اصغر ہو، چاہے حبیب ابن مظاہر ہو، کمال ہے ہر صحابی اس گھر کا، ہر فرد اس گھر کا، اور چاہے نوجوان ہو۔ سوچے تو صحیح، ایک سوال ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کس طرح شہید ہوں گا، یہ نہیں پوچھا کس طرح مارا جاؤں گا، یہ نہیں پوچھا میرے جنازے کو دفنایا جائے گا یا نہیں جائے گا۔ الستم بالحق، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، صرف یہ بتا دیں۔ قیامت تک کے لیے معیار دے دیا، اگر حق پر ہو تو پھر فکر مت کرو، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک لمحے کے لیے خوف اور خطرے اور ڈر کا شکار مت ہونا۔ اگر تم حق پر ہو تو، اگر حق پر ہو تو فرق نہیں پڑتا بابا، پھر فرق نہیں پڑتا۔ موت ہم پر آ پڑے،
یا ہم موت پر جا پڑے. شب جمعہ ہے, شب جمعہ. عباس چاوشی نام کا ایک ذاکر ہے, ملا عباس چاوشی. ہر سال پرچم اٹھا کر ایران سے کربلا جاتا ہے, لیکن اس سال جانے کے پیسے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ, ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں. قرض لیا, کربلا جانے کا انتظام ہو گیا. 40 سے پہلے شب جمعہ ہے, کربلا کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. کاروان والوں سے کہتا ہے چلو ہمت کریں اور شب جمعہ امام حسین کی زیارت کو پہنچ جائیں. سب کو لیتا ہے, مزید پیدل چلتے ہیں اور شب جمعہ امام حسین کے روضے پر حاضر ہو جاتے ہیں. امام حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہیں. لوگ ملا عباس چاوشی سے کہتے ہیں کہ کوئی ذکر کر دیجئے مصیبت کا, کوئی نوحہ پڑھ دیجئے, کوئی مصائب پڑھ دیجئے. عباس چاوشی کہتے ہیں کہ جو بیاس کھولتا ہوں, اپنی ڈائری کھولتا ہوں, جو نوحہ آیا, جو ذکر آیا وہ پڑھوں گا. جیسے ہی اپنی ڈائری کھولی, اپنی بیاس کھولی, تو علی اکبر کا نوحہ آیا. علی اکبر کا ذکر, علی اکبر کا ذکر مصیبت کیا. گریہ ہوا, بہت گریہ ہوا, اور سب کے سب اپنے رکنے کی جگہ پہ, اپنی استراحت گاہ میں, اپنے ہوٹل میں چلے گئے. سب سو رہے ہیں. ملا عباس چاوشی نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں سب کو بلاؤ, مجھے تم لوگوں سے کام ہے. سب کو جمع کیا. امام حسین کہتے ہیں 3 باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, تم نے میری زیارت کی. جو میری زیارت کرے گا میں قبر میں اس کی زیارت کو آؤں گا. جو میری زیارت کرے گا میں قبر میں اس کی زیارت کو آؤں گا. دوسری بات یہ کہ جب واپس پلٹ کر اپنے شہر جانا تو میرا ایک محب ہے, وہ محب مجلس کے باہر عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے, عزاداروں کو چائے پلاتا ہے, عزاداروں کی خدمت کرتا ہے. اس کا دل میرے لیے بہت تڑپتا ہے. جب واپس پلٹ کر جاؤ تو اسے میرا سلام کہہ دینا. کسی عزادار کی خدمت کو چھوٹا مت سمجھیے گا, اپنی خدمتوں کو چھوٹا مت سمجھیے گا. امام حسین نے کہا جب واپس پلٹ کر جاؤ نا, اس کو میرا سلام کہہ دینا. اور تیسری بات سنو کہ جب کبھی کربلا آؤ نا اور شب جمعہ ہو جائے تو علی اکبر کے مصائب مت پڑھنا. کربلا میں شب جمعہ علی اکبر کے مصائب مت پڑھنا. ہاتھوں کو جوڑ کر یہ ملا عباس کہتے ہیں مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی, مولا کیا کوئی خطا ہو گئی. امام حسین کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی. میری ماں فاطمہ زہرا شب جمعہ میری زیارت کے لیے کربلا میں تھی. میری ماں گش کھا کر علی اکبر کی مصیبت کو سن کے زمین پر گر پڑی ہے. اب تک میری ماں ہوش میں نہیں آئی. فاطمہ زہرا اب تک ہوش میں نہیں آئی. امام حسین کے پاس ایک نصرانی شخص آتا ہے, آ کر کہتا ہے مولا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کہتے ہیں کیا ہوا؟ امام حسین کہتے ہیں کیا دیکھا؟ نصرانی شخص کہتا ہے میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا. رسول خدا مجھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے. میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر رک جا. تھوڑی دیر اس کو بٹھا کے رکھا. تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر گھر میں آئے. علی اکبر گھر میں آئے. جیسے ہی علی اکبر گھر میں آئے, اس نصرانی کو امام حسین نے کہا ذرا اس چہرے کو دیکھ. وہ چیخ اٹھا. نصرانی بے ہوش ہو کے گر گیا. کہا بالکل اسی شخص کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. امام حسین نے بتایا یہ میرے نانا رسول خدا, یہ میرے نانا رسول نہیں بلکہ یہ میرا فرزند ہے جو شبیہ رسول ہے. پھر امام حسین نے ایک سوال کیا, اے نصرانی اسلام تو قبول کر لے گا لیکن پہلے یہ بتا
کہ اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے، اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے اور ایک دن اس بیٹے کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے اور اس بیٹے کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جائے اور تو کچھ نہ کر سکے، اس جیسا بیٹا اللہ تجھے دے، اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے اور تو اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، تیری کیا حالت ہوگی؟ نصرانی کہتا ہے میں درد سے مر جاؤں گا۔ امام حسین کہتے ہیں اللہ ہمارا امتحان لے گا اس کے سینے میں، اس کا باپ کچھ نہ کر سکے گا، اس کا باپ کچھ نہ کر سکے گا۔ ایک اور بات سنیں پھر حضرت علی اکبر کے مصائب۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے ہیں نا ذبح کی طرف، تو آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جیسے ہی ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی ہے، ہلکی سی خراش آئی ہے، ہلکی سی خراش آئی اور اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ جب وہاں سے واپس آئے ہیں جناب ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے گلے پر خراش دیکھی ہے، حضرت اسماعیل کے گلے پر خراش دیکھی ہے خنجر کی، جناب ہاجرہ برداشت نہیں کر پائی، جناب ہاجرہ صبر نہیں کر پائی، ارے سلام کرے ام لیلہ کو کربلا میں، سلام کرے زینب کبریٰ کو کربلا میں۔ علی اکبر آئے اور باپ سے آ کر اجازت مانگی۔ ہر شہید جب آتا ہے نا تو امام حسین اس کو روکتے ہیں، تم نہیں جاؤ، تم نہیں جاؤ، لیکن جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا، امام حسین نے کہا ہے تقدم ولدی، بیٹا جلدی کرو، میرا امتحان مت لو، بیٹا جلدی کرو اور جلدی سے مقتل کی طرف جاؤ، لیکن بس ایک کام کر لو، جاؤ اپنی بہنوں سے خدا حافظ کر لو، جاؤ پھوپھی اماں سے خدا حافظ کر لو۔ عزادارو علی اکبر گئے ہیں خیمے میں، ایسا کوہرام خیمے میں بپا ہوا کہ بیبیاں زمین پر گر کر بے ہوش ہونا شروع ہو گئی۔ بھائی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ رسول کی نشانی کہاں جا رہے ہو؟ اے بیٹا اکبر کہاں جا رہے ہو؟ اپنی ماں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اپنی پھوپھی کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ علی اکبر کو اجازت دی، علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے۔ امام حسین نے کہا بیٹا بس ایک مہربانی کرنا، بوڑھے باپ کو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، بوڑھے باپ کو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے، امام حسین نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برز الیہم رجلان اشبہ الناس، میں اس کو بھیج رہا ہوں اس قوم کی طرف جو انسانوں میں سب سے زیادہ رسول خدا کی شبیہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن، جو رسول خدا کے جیسا ہے کردار میں بھی، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی۔ جب ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اب اسے بھیج رہا ہوں۔ عزادارو علی اکبر چلے گئے میدان کی طرف، امام حسین بلندی پر کھڑے ہو کر بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر گئے ہیں، 150 لعینوں کو واصل جہنم کیا، پیاس کا مارا علی اکبر ایک دفعہ اپنے گھوڑے کو پلٹاتا ہے، واپس اپنے بابا کے پاس آ کر ایک سوال کرتا ہے، بابا پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے، بابا اسلحے کی سنگینی بہت سخت ہو گئی ہے، بابا ایک قطرہ اگر پانی مل جائے جنگ کا نقشہ پلٹ دوں گا۔ امام حسین نے کہا آ بیٹا نزدیک آ، اپنی زبان کو اکبر کے منہ میں دیا۔ اپنی زبان کو اکبر کے منہ میں دیا، آ بیٹا اس سے سیراب ہو جا۔ علی اکبر نے فوراً سے زبان باہر نکالی ہوگی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ
की अंगूठी दी, बेटा अकबर इसको मुंह में रखो, अब तुम्हें रसूल खुदा सैराब कराएंगे, अब तुम्हें अमीरुल मोमिनीन सैराब कराएंगे, जाओ बेटा अब तुम्हें रसूल खुदा सैराब कराएंगे। इमाम हुसैन क्या कहना चाहते? इमाम हुसैन कहना चाहते बेटा अब मुझ में ताकत नहीं है, बेटा अब जाओ, अब वापस मत आना, अब तुम्हें रसूल खुदा सैराब कराएंगे, जाओ बेटा वापस मत आना। अली अकबर गए हैं और जंग करते करते एक लईन हाथ में नेज़े की अली लेकर आगे आया, बर्छी का फल लेकर आगे आया, अली अकबर रहवार पर है, इस लईन ने अली अकबर के सीने में बर्छी का फल वारिद किया, प्यास का मारा नौजवान जीन से जमीन पर आने लगा, आवाज दी अलैका मिन्नी अस्सलाम। बूढ़े बाप ने जवान बच्चे की आवाज को सुना, अब मक्तल के जुमले हैं। हुसैन घोड़े पर बैठे और कहा वलदी या अली, वलदी या अली, मक्तल की जानिब जाने लगे। एक मकाम पर आकर घोड़े से जमीन पर उतरे, रिवायत के जुमले, एड़ियों के बल चलना शुरू किया जैसे छोटा बच्चा चार जानू चलता है। ए बेटा आँख में भी नाई ना रही, अपने बूढ़े बाप को आवाज दो, आओ इब्राहिम, आँख पे पट्टी नहीं बंधी, आओ इब्राहिम, यहाँ बाप की आंखों में पट्टी नहीं बंदी। हुसैन पहुंचे, जवान बच्चे को देखा, ज़मीने करबला पर अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं। एक दफा आवाज दी अला दुनिया बादकल अफ़ा। क्या दर्द है इस जुमले में, क्या दर्द है इस जुमले में। जुमले हैं रिवायत के, वज़ा अल खत्तो अला खद्दे, इमाम हुसैन ने अपने चेहरे को अली अकबर के चेहरे पर रखा, वज़ा अल खत्तो अला खद्दे, अपने चेहरे को अकबर के चेहरे पर रखकर एक मरसिया पड़ा, अला दुनिया बादकल अफ़ा, अकबर तेरे बाद जीने का कोई फायदा नहीं, अकबर तेरे बाद जी कर करूं तो क्या करूं। हुसैन ने लाशे को उठाने की कोशिश की, लाशा उठाया नहीं गया, बस हज़ारों आखिरी जुमले आपने गिरिया किया, जो नहीं हो सके उनके लिए आखिरी जुमले। इमाम हुसैन ने जवान के लाशे को उठाना चाहा, जो हुर को जवान का लाशा ना उठाने दे, जो हुर को जवान के लाशे पर ना आने दे, वो हुसैन अपने जवान का लाशा उठाना चाहता है, लेकिन लाशा उठता नहीं है। आवाज दी या फित्यान बनी हाशिम तालौ अहमलु अखाक, आओ बनी हाशिम के बच्चों आओ मेरी मदद करो, मुझसे जवान का लाशा नहीं उठता। रिवायत के जुमले हैं, नजदीक था कि हुसैन मर जाते, दर्द को ना संभाल पाते, जवान आने बनी हाशिम बाद में आए हुसैन की मदद को। हुसैन की बहन ज़ैनब आ गई, हुसैन ने जैसे ही ज़ैनब को देखा, अली अकबर का दर्द भूल गए, अली अकबर का लाशा भूल गए। बहन ज़ैनब तुम खेमे में चलो, कहीं लाइनों की निगाहें तुम पर ना पड़ जाए, मौला ज़ैनब का पर्दा सलामत है, ज़ैनब की चादर सलामत है। अरे शाम गरीबा यही ज़ैनब होगी, सर पे चादर ना